اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے؟ ابھی تو بہت کم لوگ ہیں کلاس میں۔ یہ ہمارا مزاج ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کلاس شروع ہوتے ہوتے تو اتنا ٹائم لگ ہی جائے گا، 5-10 منٹ لیٹ بھی جوائن کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی صرف سسٹر فوزیہ منصور ہیں، رمشا سحر ہیں، شبینہ کوثر موجود ہیں، بردر سہیل ڈار اور مسز سہیل ڈار ہیں، اور تسنیم ہاشمی موجود ہیں، اریبہ کامران نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ایسا لوگ جوائن کرتے رہیں گے۔ ہم میرا خیال ہے کلاس شروع کرتے ہیں کیونکہ 8:32 ہو چکے ہیں، ہم 2 منٹ آلریڈی آپ کو دے چکی ہیں ایکسٹرا کلاس شروع کرنے کے لیے۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 ہے، صفحہ 3 اشارہ ڈی، یعنی پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات وہ ہمارے کورس 2 کا حصہ ہیں۔ ہم کورس 2 میں پہلے 5 صفحات پڑھتے ہیں جن میں سورۃ الفاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی پہلی 37 آیات ہیں۔ اس کورس کے مرکزی مضامین تو ہدایت اور حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ذیلی مضامین میں اگر آپ غور کریں تو ابھی تک ہم نے جیسے متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن پہ ذکر پڑا ہے، اور آج دعوت قرآن ہی کے سلسلے میں قرآن کا چیلنج والا پوائنٹر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جبکہ 5ویں صفحے پہ جا کے یہ موضوع ذرا بدل جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ضمن میں ان کو بطور پہلے انسان ہدایت پہ آیات ہیں۔ تو ہمارا جو کورس 2 ہے اسے ہم اپنے دائیں ہاتھ کے سیدھے ہاتھ کے پہلے 5 صفحات پہ اس طرح ٹی پی آئی کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 1 2 3 4 5۔ صفحہ نمبر 3 انشاءاللہ آج ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہم مڈ کو اس کے بعد انشاءاللہ صفحہ نمبر 4 شروع کریں گے۔ تو ہمارے صفحہ نمبر 1 اور 2 کے جو ڈیٹیلڈ پوائنٹرز ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دونوں کی۔ جبکہ اس کے شارٹ پوائنٹرز بنتے ہیں تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی دونوں کی۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا صفحہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ہم تیسرا صفحہ بھی آج مکمل کر لیں گے۔ تیسرے صفحے کے جو 4 پوائنٹرز ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کا چیلنج پڑھیں گے جس میں آیت نمبر 23 ہے، صرف ایک آیت ہے۔ اچھا سوری، آج میرا خیال ہے میں نے جو میسج آپ کو کنوے کیا اس میں آیت نمبر 24 بھی لکھ دیا تھا۔ آیت نمبر 24 نہیں ہے آج کے سبق میں، آیت نمبر 23 ہی ہے۔ تو یہ پوائنٹرز کیا بنتے ہیں اب تو آپ کو بولنے چاہیے، کوئکلی کوئی بول دے، کوئی بھی بول دے۔ ہیرا، رابعہ ہاشمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلا آگ کی مثال، بارش اللہ کی تعالیٰ کی مثال، قرآن کی دعوت۔ میم کون سا آپ تھرڈ کہہ رہی ہیں؟ کچھ مکس اپ ہو تیسرا گیا۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، ٹھیک ہے۔ اور اس کے شارٹ پوائنٹرز ہیں آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف کیا ہوگا؟ تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آج کے پوائنٹر میں ہم نے ایک آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 23، جس کا پوائنٹر کا نام ہے قرآن کا چیلنج، ٹھیک ہے، قرآن کا چیلنج۔ اور اس کے پچھلی آیات سے تعلق جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اب تک جو ہے وہ ہدایت پانے والے یا ہدایت نہ پانے والوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد کل کی آیت میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ دعوت جو تھی کہ قرآن سب کے لیے دعوت ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے ہیں، انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا اس آیت میں۔ اب یہ بات کہی جائے گی آنے والی آیت میں، آج کی آیت میں، آج کے پوائنٹر میں، کہ یہ جو
قرآن ہے نا، یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. لوگ اس کے بارے میں اگر شک کر رہے ہیں تو ان کو یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اس کا مقابلہ کرو. مقابلہ بھی تو نہیں نہ کرتے تھے، یعنی مقابلہ کیسے؟ اس کے جیسی کوئی اور چیز بنا کے لے آؤ، سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، کوئی ایک چھوٹا سا حصہ بنا کر لے آؤ. تو وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. اور اسباق کیا ہوں گے کہ قرآن کا چیلنج، سب سے مین سبق جو ہے وہ تو یہی ہے کہ قرآن کا چیلنج ہے. وہ کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے مددگاروں کو، تحقیق کرنے والوں کو، فلسفیوں کو جمع کر لو، ساری دنیا کے عقل مندوں کو، عالموں کو اکٹھا کر لو، ایک صورت لے آؤ. اب ایک صورت، چھوٹی سے چھوٹی صورت کیا ہے؟ سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر ہی کا مقابلہ کر کے دکھا دو. تو یہ چیلنج آج بھی قرآن کا وہیں پہ ہے. اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس کے جیسا کلام کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا. تو ان آیات میں ایک اور بات بھی ہے سبق کی، بڑی اہم بات. وہ یہ کہ اس میں نبوت کا ثبوت ہے. جو آیت کا حصہ آئے گا نا، نزلنا علی عبدنا، اس میں ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور یہ بھی سبق ہوگا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. وہ ہم انشاءاللہ تفصیل میں آگے دیکھیں گے. قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں تقریباً 3 لفظ نئے ملتے ہیں سیکھنے کے لیے. اور ان نئے الفاظ کو بھی سیکھنے کے لیے ہم فکروں کی شکل دے دیتی ہیں، کیونکہ فکروں کی شکل میں معنی کو یاد کرنا اور سیکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کو سیکھنے میں اصل میں 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلا چیلنج ہوتا ہے الفاظ کے معنی سیکھنا، دوسرا چیلنج ہوتا ہے گرامر. تو جو پہلا چیلنج ہے نا الفاظ کے معنی، اس کو سیکھنے کے لیے ہم 2 طریقے اپناتے ہیں، ایک اشارات اور دوسرا فکرے، پوائنٹرز اینڈ فریزز. آج کا پوائنٹر قرآن کا چیلنج، جب یہ بولا جائے گا آپ کو ایک دم سے نقشہ ظاہر ہو جائے گا. ہاں، قرآن کا چیلنج میں تو اس طرح کی آیات تھیں کہ لوگوں کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اس کی جیسے کوئی صورت لے آؤ. اور فکروں کا جیسے ہی آپ کو وہ ہائی لائٹڈ چیز نظر آئے گی، آپ اس کو دہرائیں گے، آپ کو اس کا معنی یاد ہو جائے گا. اور گرامر کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے، گرامر سیکھنے کے لیے ہم 2 طریقے استعمال کرتے ہیں. ایک ہے TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور دوسرا ہے عربی بول چال. تو ترجمہ اور شرح سے پہلے یہ بات پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ الحمدللہ ہر لائن میں ہمیں تقریباً 3 نئے لفظ ملتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. اگر زیادہ ہو بھی تو کہیں پہ ایک لفظ، کسی لائن میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک لفظ نیا سیکھنا ہوتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ 0 ہوتے ہیں، یعنی سارے الفاظ ہمیں آتے ہوتے ہیں. اس میں بھی مزید آسانی کی گئی ہے کہ یہ جو 3 الفاظ نئے سیکھنے ہیں، 3 فکروں کی شکل میں سیکھ لیں گے. فکروں کو ہلکا سا کلر کر دیا گیا تاکہ فکرہ دور سے ہی پہچانا جائے، فوراً نظر آ جائے. اور جیسے ہی ہمیں فکرہ نظر آئے گا، ہم فکرے کے الفاظ اور اس کی ٹرانسلیشن 2 دفعہ دہرائیں گے، پریکٹس کریں گے، تو ہمیں انشاءاللہ فکروں کے معنی، الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے. تو یہ ہے ہماری آج کی آیت، آیت نمبر 23. اس کی تلاوت اور ترجمہ ڈار صاحب جی تلاوت میڈم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور ان اگر تم ہو فی میں ریب شک، مما اس سے جو نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان تم اگر تم ہو صادقین سچے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیر. اب ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. و ان، وا اور ان اگر،
انشاء اللہ QC1 اگر اللہ نے چاہا، مثال یاد آئی، یہ وہی والا ان ہے. اور اگر کن تم ہو تم، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں QC1 میں، سوری QC1 میں نہیں، QC2 کے شروع میں ہم نے کالا کے پیٹرن پہ کانا کا پیٹرن ٹیبل بھی سیکھا. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کنتم، یہ وہ والا کنتم ہے. وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی میں ریب شک، یہ دونوں الفاظ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. فی QC1 سے سیکھتے آ رہے ہیں، اور ریب کا لفظ آپ نے QC2 کے شروع میں سیکھا، جہاں تھا کہ کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ. تو فی ریب شک میں، اب اس کو کنیکٹ کریں اس بات سے جو ابھی میں نے کہی کہ جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تو بات ہی اس بات سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے. پھر ہدایت پہ ڈیٹیل آنا شروع ہوئی کہ یہ ہدایت ہے، اس طرح اس طرح کے لوگ سکتے، اس طرح کے لوگ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. پھر ان کی مثالیں دیں، کہا کہ یہ دوبارہ قرآن پہ بات ہوں گی. مائک آف رکھیں. تو پھر دوبارہ قرآن پہ ہی بات آئی کہ قرآن سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، اس سے عبادت کے طریقے سیکھیں اور اللہ کی عبادت کریں. لیکن اب بات دوبارہ قرآن کی اس خاصیت پہ آئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی بدبخت ہیں، یعنی وہ بدبخت جو کافرین ہیں، جو منافقین ہیں، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ شک ڈالتے تھے، شک کرتے تھے. تو اللہ نے پھر چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو فی ریبن شک میں، مما، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور ما. من بھی آپ سیکھ چکے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما جو. تو یہاں پہ ہم اسے کہیں گے اس سے جو، ٹھیک ہے، مما اس سے جو. من اور ما کو ملا کے لکھے تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس سے جو. نزلنا علی عبدنا، یہ لفظ ہم نے اس سے ملتا جلتا کل بھی پڑھا تھا. نزلنا ہم نے نازل کیا، تو کل ہم نے انزل پڑھا تھا. تو یہ نازل کرنا سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. نزلنا کا مطلب ہوگا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، ماضی کا صیغہ ہے. اس سے جو ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی عبدنا اپنے بندے پر. نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. عبد بندہ، نا ہمارا، یہ دو ٹکڑے بنتے ہیں، دو الفاظ کو اکٹھا کیا ہوگا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فا پس، یہ جو آتو یہ لفظ ہے نا، اتو اتو، اصل میں یہ تھا آتو، اس کو فا سے ملانے کے لیے اس طرح سے لکھا گیا. فَأْتُوا تو لے آؤ، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے. QC1 میں ہم نے دعا سیکھی تھی نا، آتی نا فی الدنیا، آتی دے نا ہمیں، کہ وہی والا آتی کا جمع کا صیغہ ہے. آتی ایک سے کہتے ہیں، آتی دے، آتو دو. اور اگر اس کے بعد بازر بھی آ رہا ہو، کیونکہ یہ ہے حرف جر ہے، تو اس کا مطلب اس طرح سے بدل جاتا ہے با کی وجہ سے. تو لے آؤ یعنی آؤ اور لے کر آؤ، ساتھ لے کر آؤ، ٹھیک ہے. فاتو بسورتن تو لے آؤ ایک سورت، سورتن، ٹھیک ہے، سورتن ایک سورت، کوئی ایک سورت. فاتو بسورتن تو لے آؤ ایک سورت. یہ دیکھیں، فا اتو بی سورتن تو لے آؤ ایک سورت. آنا لانا اس کے مطلب ہیں. تو من مثلی ہی، اب یہاں مثلی ہی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. من کا مطلب تو سے ہے، مثل مثل جیسی طرح، اور ہی اس کے، تو من مثلی ہی اس کے جیسی. اب سورت جو لفظ ہے نا یہ مؤنث ہے، یہ جو ہی ہے یہ تو مذکر ہے. یہ ریفر کر رہا ہے اصل میں اٹ سیلف پورے قرآن پہ، کہ جو قرآن کتاب ہے نا اس کتاب میں موجود کسی ایک سورت جیسی کوئی سورت تم بھی لے آؤ. من مثلی ہی اس طرح کی، اس سے اس کے جیسی. آتو بسورتن تو لے آؤ بسورتن ایک سورت، من مثلی ہی اس جیسی. اس کے بعد ہے ودعو،
اور بلا لو. یہ بھی لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. الحمدللہ ہم دعا یدو ادو کی شکل میں پورا ٹیبل دعا کا کر چکے ہیں. دعا کرنا، پکارنا، تو بلانا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم بلا لو، دعوت دے لو اور بلا لو سب کو. ودعو، واو الف ہے نا، جمع ہے. ادعو، بلا. ادعو، بلاؤ. یہ جیسے آتی اور آتو، ٹھیک ہے. تو ادعو، ادعو بلا لو، بلاؤ. وا اور ادعو، بلاؤ. شہداءکم، ٹھیک ہے. ودعو شہداءکم، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو، اپنے ہیلپرز کو. ودعو شہداء، شہید سے شہداء، اور اس کے ساتھ ہے کم، اپنے. شہداءکم، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. من دون اللہ، لیکن کیا کام نہیں کرنا اللہ کے سوا. یہ جو مددگاروں کو جس کو مرضی بلانا ہے بلا لو، اللہ کو شامل نہیں کرو گے، اللہ کو نکال کر. کیونکہ کلام تو اللہ کا، چیلنج اللہ کر رہے ہیں نا کہ میرا کلام ہے، میری بات جیسی کسی اور کی بات ہو نہیں سکتی. من سے دون، علاوہ اللہ ہی، اللہ کے علاوہ، اللہ سے ہٹ کر. من دون اللہ ہی، اللہ کے علاوہ. ان، اگر، تم ہو صادقین، سچے. ٹھیک ہے. صادق، صداقت، صدق، یہ الفاظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. یہ وہی روٹ اصل میں یہی ہے. تو یہ وہی لفظ ہے عربی والا صادقین. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان، اگر، تم ہو صادقین، سچے. صادقون، سچ بولنے والا. صادقون، سچ بولنے والے. اور صادقین بھی سچ بولنے والے. تو یہ الحمدللہ اس کا ترجمہ تھا. اب ذرا ہم جلدی سے نا اس کی تھوڑی سی شرح دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں شروع ہی میں اللہ نے کہا تھا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اسی ریب یعنی شک اور شبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، اول تو اس میں شک موجود نہیں ہے، لیکن اگر تم شک کر رہے ہو نا، یہ جو کن تم کا لفظ ہے نا اسی لیے آیا ہے. کن تم، آپ کو یاد ہوگا آپ نے جب ٹیبل میں سیکھا تھا نا، تو کن تم کا ترجمہ آپ نے سیکھا تھا. کیا سیکھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ میں ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی کہ مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے، لیکن پوچھا نہیں کسی نے. خیر کوئی بات نہیں، سم ٹائمز نہیں بھی ذہن میں رہتا. کانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانا کیا ہو گیا بھائی؟ کانا وہ تھا، وہ تھا، وہ تھے، آپ تھے، میں تھا، اور یہ تھا آپ سب تھے. آپ سب تھے، کن تم، آپ سب تھے. لیکن یہاں تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اگر تم ہو. یعنی یہ تم نے نا شک دل میں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، اول تو شک ہے نہیں ہے اس کتاب میں، اور اگر تم شک کر رہے ہو پہلے سے ہی، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، سب کو اکٹھا کر لو، بلا لو، اور قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. اور آگے جو کہا گیا نزلنا علی عبدنا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. یہ نزلنا، ہم نے نازل کیا، اسی لیے کہ اللہ اصل ہستی تو اللہ ہی ہے، کلام اللہ ہی کا ہے. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی کو ایک سورس بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن لے کر آنے کا. تو اس لیے نزلنا علی عبدنا، عبدنا ہمارے بندے پر. تو قرآن کو نازل کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا تھا. یعنی وہ جب کہا تھا نا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے یہ اور یہ چیزیں بنائی، تو اس میں وحدانیت تھی، توحید کا سبق تھا. اس آیت میں رسالت پہ سبق ہے. یہاں رسالت پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بندے کو مامور کیا ہے کہ وہ ہمارا پیغام آگے دنیا میں لوگوں تک پہنچائے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دوسری نشانی آ گئی جب سے ہم نے قرآن کورس 2 شروع کیا ہے. جب ہم قرآن کورس 2 شروع کر رہے تھے تو جہاں پہ بات ہوئی تھی
کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے اور جو تم پر نازل کیا گیا. وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو تمہارے بعد والے لفظ نہیں ہیں، اس لیے کہ بعد والا سلسلہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آخری آسمانی کتاب ہے. تو یہ بھی رسالت اور ختم نبوت کا ایک ثبوت تھا. اور دوسری بات اب یہاں پہ آ گئی رسالت کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی نازل کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور تیسری بات بھی بڑی دلچسپ ہے، خوبصورت بات ہے. عبدی نا کے الفاظ جب ہم قرآن کو پڑھیں نا تو ڈوب کے پڑھیں. ابھی تو ہم لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہیں، ہم سم ٹائمز نا لفظی ترجمہ سیکھتے ہوئے یا گرامر کے ساتھ سیکھتے ہوئے بہت کیلکولیٹڈ ہو جاتے ہیں. اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے. لیکن کلاس کے علاوہ جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے نا، اس کو ذرا ڈوب کے پڑھا کریں، اس کے اندر جا کر، ان ڈیپتھ جا کر اس پہ غور کیا کریں، تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہوگا کہ یہ کتنی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر کتنی محبت کا اظہار ہے. اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر نازل کی. اللہ محبت سے اپنائیت کا اظہار کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ وہ میرا اپنا بندہ ہے. اس پیغام یعنی قرآن کے بارے میں اگر شک ہے تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ. کوئی ایک صورت، چیلنج آج تک بھی موجود ہے، کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا. سورتن، کوئی صورت کہا گیا، نہ کہ السورہ. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. وہی بات کہ ہم کیلکولیٹڈ ہو جاتے ہیں لفظی ترجمہ سیکھتے ہوئے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ قرآن کو تدبر اور تذکیر کی نیت سے پڑھنا، تو وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. بصورتن، کوئی صورت ہے، ٹھیک ہے، کوئی صورت. السورہ اگر لکھا ہوتا نا السورہ، تو اس کا مطلب تو کوئی ایک خاص صورت. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا مشکل چیلنج نہ دیتے، نہیں دے رہے کہ سورت رحمان جیسی کوئی صورت لے کے آؤ، سورہ یاسین جیسی کوئی صورت لے کے آؤ، سورت الکہف جیسی لے کے آؤ، سورہ طٰہٰ جیسی صورت لے کے آؤ. کوئی خاص صورت نہیں کہا، کوئی بھی صورت جیسی صورت لے آؤ. اگر تمہیں سورت الکوثر مشکل لگ رہی ہے، بے شک بہت چھوٹی ہے لیکن تمہیں وہ مشکل لگتی ہے، سورت الاخلاص کو پکڑ لو، سورہ یاسین کا کوئی حصہ پکڑ لو. یعنی جو تمہیں آسان لگتا ہے نا، اس کو اپنے لیے ایک وہ ماڈل بنا لو اور اس کا جیسا لے آؤ. لیکن یہ بات نہیں کہی گئی نا، السورہ خاص نہیں کیا گیا، بس کھلی آزادی دی ہے کہ کوئی ایک چیز اس کے جیسی لے. تو اللہ کے علاوہ اپنے سارے گواہوں کو بلاؤ، یعنی مدد کرنے والوں کو اور تعاون کرنے والوں کو. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ کام کرو کہ اپنے گواہوں کو بلاؤ اور اس کے مقابلے کی چیز لے آؤ. یعنی شک کیا ہے کہ یہ خالق کائنات کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے نہیں ہے. رب کی طرف سے نہیں ہے تو وہ تو یہ الزام لگاتے تھے نا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لکھ کر تو یہ بتا دیتے ہیں، یا کسی بڑے عالم سے لکھ کر پوچھ کر تو بتا دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا اچھا، اگر یہ محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ٹھیک ہے، محمد جیسا تو پھر کوئی بھی ہو جائے گا. اگر وہ لکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. اور پھر ملا لو سارے بڑے بڑے اہم لوگوں کو، ملا لو عالموں کو، ملا لو اور لکھ کے لے آؤ. لیکن وہ نہیں لکھ کر لا سکے. تو یہ مقصد ہے قرآن کے سچے اور حق پہ ہونے کا، بتانا کہ اس میں شک کی کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. انسان کی دل پہ مہر نہ لگ چکی ہو تو میرا خیال ہے اگر اس آیت پہ ہی کوئی غیر مسلم غور کر لینا تو اس کو مسلمان کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے. اب اس کو آپ دہرائیں ترجمہ کو. آگے چلتے ہیں. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے.
قرآن میں کئی سائنسی حقائق بھی پیش کیے گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں اور قرآن کی تاریخی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اس میں حیرت انگیز عددی معجزات بھی ہیں۔ تو اور بھی بہت سی معجزات اور غیر معمولی باتیں ہیں قرآن کی۔ یہ سورۃ الکوثر ہی پہ جو سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی یہ جو عددی معجزات ہیں نا، میں اس دن وہ پڑھ رہی تھی اور بہت حیران ہوئی تھی۔ بہت ساری چیزیں تو میرے دماغ کے اوپر سے یوں کر کے گزری، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کا ہی اتنا اچھا انالیسز کسی نے کیا ہوا تھا کہ بندہ حیران ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد جو ہیں وہ اس کتاب کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر بھی غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر، زیر اور پیش کے فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو ڈیپتھ میں جا کے بتایا نہیں ہے، آپ انشاءاللہ فورتھ میں جا کے سیکھیں گے۔ ان کنتم صادقین لکھا ہوا ہے، صادقون لفظ کیوں نہیں ہے؟ صرف یا اور واو کا فرق ہے۔ انتا، انتو، تا زبر تا پیش تو کا فرق ہے، زبر اور پیش کا۔ اور معنی کتنا بدل جاتا ہے نا۔ تو کئی صورتوں میں تو عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ جیسے کل ہماری ایک سسٹر نے سوال پوچھا تھا، حل ہوا زالون عن الطریق، اس کا جواب آپ نے نام میں دینا ہے یا نہیں میں دینا ہے؟ تو نہیں میں کیسے آئے گا؟ تو لٹرلی تھوڑی دیر کے لیے میں بھی تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی کہ اب وہ ماں کے ساتھ آئے گا یا لا کے ساتھ آئے گا، کیونکہ ماں اور لا ہمیں بڑے کلیئر ہیں اگر ہم استعمال کریں فعل کو، لیکن جب ہم اسم استعمال کریں تو زال تو اسم ہے نا، تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ تو اس لیے کل وہ کلاس کے بعد اتنی لمبی ڈسکشن بھی ہوئی۔ تو یہ جو ہے نا، قرآن بہت زیادہ سیکھ کے بھی انسان کو مکمل طور پہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی انسان دعویٰ کر لے کہ میں نے پورا قرآن سیکھ لیا۔ ساری عمر انسان سیکھتا رہتا ہے اور نئی نئی باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، عرب کے تو اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی گرامر میں مسٹیکس کر جاتے ہیں، لیکن یہ وہ قرآن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور حضور کون تھے؟ وہ جو پڑھ نہیں سکتے تھے، کسی سکول کی تعلیم نہیں انہوں نے حاصل کی تھی، باقاعدہ فارمل تعلیم انہوں نے کہیں نہیں حاصل کی، اور نہ ہی وہ لکھ سکتے تھے۔ اگر اتنے بڑے عالم گرامر میں غلطیاں کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ تو پھر عرب یہ تانا کیسے دے سکتے ہیں اس دور کے کہ یہ قرآن محمد نے خود لکھا ہے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ وہ اگر تھوڑا سا غور کرتے تو انہیں خود ہی پتہ چل جاتا کہ ان کا اعتراض کتنا فضول اور بھونڈا قسم کا مذاق ہے، جس کی کوئی تک نہیں بنتی، کوئی سر پیر نہیں بنتا۔ تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا۔ یعنی وہ پہلے اس کو لکھتے، پہلے وہ اپنے ذہن میں اس کو تخلیق کرتے، پھر اسے لکھتے، پھر اس کو غور کرتے، کہیں غلطی تو نہیں رہ گئی، پھر وہ لوگوں کو جا کے سناتے۔ ہاؤ از اٹ از پاسبل نا جی؟ کہ وہ تو پھر یہ ان کا تو یہ صاف صاف نشانی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو ہم کسی بھی موضوع پر ایک منٹ بغیر رکے اور بغیر کہے بات نہیں کہہ سکتے۔ جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں خود الحمدللہ QC6 کر رہی ہوں، لیکن مجھے کتنی دفعہ اٹکنا پڑتا ہے۔ میں بہت روانی سے آپ کو یہ کورس نہیں پڑھاتی، ایون QC1 پڑھاتے ہوئے بھی بہت دفعہ اٹک جاتے ہیں، تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے۔ تو کسی عنوان پر، کسی موضوع پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار ہم اس کی اصطلاح کرتے ہیں کہ نہیں، یہ لائن ایسے نہیں لکھتے، یہ لائن اس طرح سے لکھنی چاہیے۔ جبکہ قرآن کا تو یہ حال ہے کہ بعض اوقات قرآن کی کوئی صورت کئی صفحات پر مشتمل آیت ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ نہیں، ایک ہی ردھم میں پوری آیت آ جاتی ہے جو تقریباً آدھے صفحے پہ، ایک صفحے پہ ہوتی ہے وہ آیت۔
تو اتنا فلو، اتنی پرفیکٹ گرامر اور لینگویج کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان کر لے؟ ایسے نہیں ہوتا. تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے. قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے، جس میں عبادت، حقوق، قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہیں. تو ایک انسان اتنا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک کتاب میں ہر چیز کی مکمل اس طرح کی آپ کو ہدایات دے. تو یہ بھی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. میں اور آپ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے کر جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے. دل اور دماغ، احساسات اور جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے. تو یہ ایک عام انسان کے کلام میں یہ خوبی نہیں ہو سکتی. 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا، گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، مگر اس میں بھی کہیں کوئی تضاد نہیں. یعنی اتنے سالوں پر محیط ہے نزول کا وقت، مگر یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات اس سے کلیش کر رہی ہے، اس سے بات وہ پہلے سال جو نازل ہوا وہ آخری سال میں نعوذ باللہ کوئی کلیش آ گیا کہ وہ تو اتنے سال پرانی بات تھی، اب یہ آخری سال ہے قرآن کے نزول کا تو کوئی گڑبڑ ہو جاتی. انسان ہوتا نا، انسانی کلام ہوتا تو یہ گڑبڑ ہو جاتی. لیکن اللہ کا کلام تھا تو کوئی تضاد نہیں ہے. یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو بالکل اصل حالت میں محفوظ ہو. اس کا ایک ایک لفظ ویسے ہی محفوظ ہے جیسے کہ اللہ نے نازل کیا تھا. اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ اسے زبانی یاد کرتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ اس کو سمجھتے ہیں. دنیا کی اور کسی کتاب کو، کسی کلام کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. پھر کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے؟ یہ تو صاف صاف نشانیاں ہیں اس کے کلام الہی ہونے کی. اور اگر آپ قرآن سمجھ کر تلاوت کریں تو کیا ہوگا؟ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے. کیوں؟ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے اس کی تلاوت کی نا. تلاوت کیا ہوتا ہے؟ صرف پڑھنا نہیں ہوتا. تلاوت ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. تو یعنی جو جو قرآن میں کہا گیا اس پہ ویسے ویسے انہوں نے عمل بھی کیا، اس لیے وہ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان بنے. یہ بات مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کہی ہے، اور یہ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے کہ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے. اور یہ والی جو بات ہے یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں کوٹ ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں نا وہ بھی مانتے ہیں اس کے معجزات کو. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سب سے زیادہ جاہل کہلائے جاتے تھے، بیکورڈ کہلائے جاتے تھے. اور وہی لوگ جب ان پہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے قرآن سمجھا، قرآن پہ عمل کرنا شروع کیا، تو صرف 50 سال، کہاں ہزاروں سالوں کی جہالت تھی، کہاں صرف 50 سال کہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، تو 50 سال کے اندر اندر وہ دنیا کے سب سے بڑے قائد بن گئے. 1000 سال تک ان کی قیادت باقی بھی رہی. اور قیادت صرف یہ نہیں کہ صرف لیڈر ہی بن کے صرف حکمرانی کی، انہوں نے ہر لحاظ سے حکمرانی کی. سائنس، علم، سماج، معاشرت، معیشت، ہر چیز میں بہترین کردار ادا کیا مسلمانوں نے. اور آج بھی اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن ہی ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. یعنی کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی. قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ آپ میں ہمت، حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے اور آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے میرے بتانے سے اتنا سمجھ نہیں آئے گا جتنا آپ اس چیز کو اپنی زندگی پہ ذرا پیچھے غور کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات خود زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. میرے تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو قرآن کی طرف آئے ہی اس وجہ سے ہیں کہ پہلے زندگی میں وہ بڑی ایک عام سے مسلمان کی طرح کی زندگی گزار رہے تھے. کوئی دھچکا لگا، کوئی بہت ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑے غم ٹوٹ گیا ان کے اوپر،
وہ قرآن کی طرف، اب وہ غم ایسا تھا کہ بندے کو مار دینے والا ہو، لیکن وہ قرآن کی طرف ان کا دھیان آیا، بس انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا صبر دیا، اتنی اچھی سمجھ دی کہ وہ خود بھی بہت اچھے انسان بن گئے، دوسروں کے لیے بھی بہت اچھے انسان بن گئے۔ میرے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہیں کہ جب وہ اپنے پرسنلز خود ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ میں تو قرآن کی طرف اس طرف سے وجہ سے آیا، تو ہر بار یقین ہوتا ہے کہ قرآن واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، سائنسدان ہیں اور بڑے، صرف اگر قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو آپ مفکر بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں یہ مدد دیتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے، زندگی کو کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، اور حقیقی سکون اور خوشی بخشتا ہے۔ تو قرآن سب سے بہترین کتاب ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ لوگ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، جس مقام پر ان کی پرورش ہوئی وہ مقام اس وقت تک کا تھا کہ اقتصادی یا سیاسی طور پہ باقی سارے علاقوں سے کٹا ہوا تھا، اور تعلیمی طور پر بھی وہ کافی پسماندہ لوگ تھے۔ وہاں نہ تعلیم کا ابتدائی نظام تھا، کوئی ہائی لیول کے تو تعلیم تھی نہیں، ابتدائی نظام بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ باتیں اگر وہ مکہ کے جاہل، مکہ کے مشرک بھی غور کرتے، اور آج کے انسان بھی تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو انہیں فوراً سمجھ آ جائے گی۔ ہاں لیکن شرط ہے کہ کوئی ہٹ دھرم نہ ہو۔ تو سبق ترجمہ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس کے جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اسباق ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھے ہیں۔ چیلنج ہے کہ ایک صورت اس کے جیسی لاؤ اور مددگاروں کو بھی بلاؤ۔ دوسری بات کہ نبوت کا ثبوت اس آیت میں موجود ہے، نزلنا علی عبدنا کے الفاظ میں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق، اپنی اپنائیت اور محبت کا بھی اظہار کیا ہے عبدنا کہہ کے۔ تو یہاں ہم اپنے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما، کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اور دوسری یہ بات کہ اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما۔ پلان احتساب بھی آپ اپنے لیے خود کوئی سلیکٹ کریں کہ ہم کتنا کا غور و فکر کرتے ہیں قرآن پہ، اور یہ باتیں جو ابھی ہم نے قرآن کے معجزات کے ضمن میں پڑھی ہیں، اگر ہمیں کبھی کسی غیر مسلم کو اس بات پر قائل کرنا پڑ جائے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، رب کائنات کا کلام ہے، تو ہم کیسے اس کو قائل کریں گے؟ کیا دلیلیں دیں گے؟ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں یہ بڑی مضبوط دلائل ہیں، تو یہ دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ پلان مثلاً انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور پہنچائیں بھی، تبلیغ کے سلسلے میں اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ والی بات تو ضرور ہی پہنچائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اسماء افعال کیا ہے؟ عبد بندہ، عباد بندے، عبد بندہ، عباد بندے، اور سورتن ایک سورت، سور، سور اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سورتن ایک سورت، سور اس کی جمع ہے، سور۔ شہید گواہی دینے والا، حاضر ہونے والا۔ شہداء اس کی جمع ہے، شہید، شہداء، شہید، شہداء۔ اب یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ گواہی بھی، حاضری لگانا بھی، اور گواہی دینا اور مدد کرنا بھی۔ صادق اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی تھا صادق اور امین، تو یہ صادق ہے، سچا، اور صادقون یا صادقین اس کی جمع ہوتی ہے۔ اور افعال کیا ہے؟ تین حروف والے صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ ہی آ گیا، یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے، صدقہ اس نے سچ بولا یا وہ سچا ہوا، ٹھیک ہے، صدقہ یصدق، اصدق سچا ہو، ٹھیک ہے، صدقہ یصدق اصدق، صادق مصدوق
सिदकुन, सादाका यसदुकु उस्दुक, सादिकुन मसदूकुन सिदकुन सिदकुन, ठीक है। और यहाँ पे ये भी नोट करें, हर बारी नोट करने वाली बात होती है कि जो अफाल हैं तीन वो रेड कलर से लिखे हुए हैं, और जो अस्मा हैं तीन वो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, ताकि आपको एकदम से वन गो में, वन व्यू में आसानी हो समझने की कि ये क्या चीज है। और उसके बाद अगला क्या है, कमजोर फेल, यानी आज के अफाल बहुत कम हैं। आज के अफाल में सेहतमंद में तो सिर्फ सदा का यस्तु को उस्तु का आया है, और कमजोर अफाल में आया है कौला के पैटर्न पे। वैसे कौला का बुनियादी बाब क्या होता है, असल स्टाइल क्या होता है कौला का? काफ वाव लाम। नहीं, वो रूट लेटर हैं, ठीक है, काफ वाव लाम रूट लेटर हैं। इ- इसका बाब क्या है? काला या, नासरा, हाँ नासरा। शाबाश, नासारा। यानी हम कौला यकूलू और कुल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, कुल को हम किल क्यों नहीं कह सकते, कल क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि ये नासारा के बाप से है, तो नासारा में होता है नासारा यंसुरु उनसुर। तो कौला यकूलु कुल, उसी तरह जैसे कौला का टेबल बनता है, काना का भी वैसे बनता है, काना यकूनु कुन, काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन हो जा। काइन होने वाला, डैश काउनुन होना। तो ये तो पूरा टेबल आपने सीखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इसी कोर्स में। इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। काना की खास बात ये भी है ना कि ये दूसरा वो लफ्ज है कुरान में जो ज्यादा दफा इस्तेमाल हुआ है। सबसे ज्यादा औला वाले अफ़आल हैं इस्तेमाल होने वाले कुरान में, 1700 समथिंग टाइम्स आए हैं, और दूसरे नंबर पे काना वाले हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है अता। ये मुश्किल नहीं है, कर आप पहली दफा रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल उस तरह का टेबल बनता है जैसे हदा का बनता है, हदा, हदऊ, हदईता। ये आपने किया हुआ है ना हदा का टेबल, तो उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह अता का टेबल बनता है। थोड़ा सा सोच के बताएं, हदा, हदा, ये इसका बेसिक बाब क्या होता है, बुनियादी बाब? दारावा। जारबा, जाराबा, जाराबा, यजरिबु, इजरिब, हदा, यहदी, इहदी। उसी तरह अता, यअती, ईती, अता वो आया, यअती वो आता है, ईती आ, ठीक है। आतिन आने वाला, मातियुन जो आए, जिस बात पे आए, इतयानुन आना। और अगर ये बा के साथ आ जाए तो फिर ये वो आया जो है वो बन जाता है वो लाया, ठीक है। इसका मैनी चेंज हो जाता है, अता, याति, ईती, आतिन, मातियुन, इतयानुन। इसके ये रूट लेटर भी गौर करें, क्या है, हमजा, ता और या, हमजा, ता और या। अता, याति, ईती, आतिन, मातियुन, इतयानुन, इतयानुन आना। और उसके बाद क्या है, दा, ये भी बड़ा मजे का है, आपने अभी रिसेंटली किया हुआ है दा हदा में। तो दा, ये इन्होंने कोड लिखे हुए हैं कि काला के तरह इसका टेबल बना लें, हदा की तरह इसका टेबल बना लें, दा की तरह इसका टेबल, ये तो खुद अपने ही टेबल पे है। और इसका भी बुनियादी बाब कौन सा है, कौन सा है? दा, यदू, उदू, क्या बन रहा है? नासारा। नासारा। नासरा, वेरी गुड, नासारा। दहा उसने पुकारा, उसने बुलाया, यदू वो बुलाता है, वो पुकारता है, उदू पुकार, यही वाला लफ्ज है जो आयत में आया हुआ है, उदू जमा के साथ आया, उदू बुलाओ या बुला लो। उदू पुकार, दाइन पुकारने वाला, मदऊन जिसे पुकारा जाए, और दुआ उन या दावतुन, इसके दोनों मस्दर हैं, दुआ उन, दावतुन, दुआ उन, दावतुन, पुकारना, बुलाना। दा, यदू, उदू, दाइन, मदऊन, दुआ उन, दावतुन। और इसके रूट लेटर है दाल, आइन, वाओ, वाओ, ये याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप चंद सेकंड्स की ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद
ہم اپنا گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ رائٹ سب کو صحیح نظر آ رہی ہے؟ جی یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے، آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 2 گرامر، خافا شاء، تھوڑا سا آپ ذرا بتائیں، خافا یہ کس طرح کا لفظ ہے؟ صحت مند فعل ہے یا پھر کمزور کمزور ہے، ہے کیونکہ اس میں الف حروف آ والا گیا ہے۔ ہے؟ یہ میم کمزور یہ ہے۔ کمزور ہے، الف آ گیا اس میں۔ شاباش، ٹھیک ہے، اس میں الف آ رہا ہے تو یہ کمزور ہو گیا۔ اب شاء کو بھی ذرا غور کرے، یہ کس طرح کا لفظ ہے؟ یکساں حروف میں یہ سے ہے، سب حمزہ والوں میں سے حمزہ ہے، والا ہے۔ کمزور میں سے ہے، صحت مند میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ اس اچھا یہ حمزہ یہ کمزور ہے، حمزہ ہے یہ اس میں، کمزور ہے، الف ہے اس میں الف پہ شاید اس الف وجہ ہے۔ سے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ دونوں کیسز ہیں، کمزور بھی اور حمزہ والا بھی۔ آپ نے حمزہ میں امارا، یامرو، مر کی پریکٹس کی ہوئی ہے، اور ویسے میں نے آپ کو جنرلی سآلا، یسألو، اسأل، اور قرأ، یقرأ، اقرأ پہ بھی تھوڑا سا بتا دیا تھا عید سے پہلے والی جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں۔ تو اب ہمارا یہ ٹاپک جو ہے، اس میں یہ دو مختلف سے الفاظ آ رہے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے کیسے ہے۔ اشارہ صفحہ 3 ہے، اشارہ ڈی ہے، خافا اور شاء کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تو خافا شاء غور سے دیکھ لیں، یہ کمزور ہے، یہ پورا کمزور فعل ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ شاء میں ایک تو یہ کمزور حرف نظر آ رہا ہے الف، اور دوسرا یہ حمزہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم اس کو خاص طور پہ آج دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے جب لفظ کمزور بھی ہو اور حمزہ والا بھی ہو۔ کیونکہ جب آپ نے امرا اور قرأ اور سألا کیے تھے نا، وہ حمزہ والے تو تھے لیکن وہ صحت مند تھے، کیونکہ امرا حمزہ میم را، سألا سین حمزہ لام، اور قرأ قاف را حمزہ۔ تو ان میں کوئی بھی ایسا حرف نہیں آیا تھا جسے ہم کمزور کہیں، یعنی الف نہیں آئی تھی، یا نہیں آئی تھی، واو نہیں آئی تھی، اس لیے وہ کمزور نہیں کہلاتے۔ اور اس بات پہ ذرا آپ نے زیادہ غور کرنا ہے اور اس بات کو بہت توجہ میں رکھنا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے اب آپ کے جو ہوم ورکس ہیں نا، ان میں اس طرح کے سوال آئیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا، ایک لفظ لکھا ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ کمزور ہے یا پھر یہ حمزہ والا ہے یا پھر یہ صحت مند ہے۔ تو اگر تو اس سوال کے پوائنٹس زیادہ ہوئے تو آپ نے دونوں کیسز چوز کرنے ہیں کہ یہ کمزور بھی ہے، یہ حمزہ والا بھی ہے، یا یہ صحت مند بھی ہے، یہ حمزہ والا بھی ہے۔ اور اگر ایک پوائنٹ ہوا تو پھر آپ اس کا مین کیس سلیکٹ کریں گے، یعنی کمزور ہے یا پھر یہ کہ وہ صحت مند ہے۔ اس پہ فردر ہم کلاس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یا آپ کی وہ ہمیشہ کی طرح کی سلائیڈز کے کمزور حروف 3 ہیں، واو یا الف، اور یہ جس لفظ میں آ جائیں اس لفظ کو، یعنی اس فعل کو یہ کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ چیز، یہ کیس صرف فعل کی شکل میں ہوتا ہے، اسما کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کمزور افعال کے سلسلے میں جو باتیں یاد رکھنی ہیں، وہ پہلی بات تو یہ کہ ان کے بیسک پیٹرنز جو ہیں یہی والے ہوتے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم قالا پہ پوچھ رہے تھے، قالا کا بنیادی باب کیا ہے؟ نصرہ ہے۔ دعا کا بنیادی باب کیا ہے؟ نصرہ ہے۔ اور کون سا لفظ آیا تھا؟ صدقہ، صدقہ کا بنیادی باب کیا ہے؟ ناصرہ۔ نصرہ ہی ہے۔ ضربہ پہ ابھی کیا آیا ہے؟ ہاں ضربہ پہ عطا آیا تھا، عطا یا ای تھی۔ آتا۔ جو آپ کرتے رہے نا وہ فتح، نصرہ، ضربہ والے کمزور افعال کیے ہیں، تو کمزور افعال کے یہ پیٹرنز ہوتے ہیں۔ سامیہ بھی کوئی کمزور افعال کا ہوتا ہے، وہ آج ہم دیکھ لیں گے۔ دوسری کیا خاص بات ہے کمزور افعال کی؟ کہ یہ چونکہ تھک جاتے ہیں اس لیے غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے یہ بیسکس تو اس کی کر لی۔ یہ آپ کا QC1 کی گرامر ہے، یہ QC2 کی گرامر ہے۔ ابھی تک ہم نے ان میں سے کیا اظہار افعال پڑھ لیے ہوئے ہیں، یعنی کمزور افعال۔ ہم نے یہ والے افعال بھی پڑھ لیے ہیں، یعنی یکساں حروف والے افعال۔ اور ایک یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، وہ آپ کو
اگلی کلاسز میں جا کے لکھا ہوا نظر آئے گا. حمزہ والا کیس بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا، وہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں لکھا ہوا. امارا، سألا، قرأ، تو ہم نے حمزہ والے کیسز بھی پڑھ لیے ہوئے الحمدللہ. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا فاتحہ کے پیٹرن پہ ہم نے وہابہ کی پریکٹس کی، ناصارہ کے پیٹرن پہ ہم نے قالا، دعا اور زنا کی پریکٹس کی، ضربہ کے پیٹرن پہ ہم نے وعدہ، زادہ، ہدا اور زلہ کی پریکٹس کی. ابھی تک سامیہ کے پیٹرن پہ کوئی فعل کمزور فعل ہم نے نہیں سیکھا تھا. آج ہم انشاءاللہ وہ سیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ خوفا. ٹھیک ہے، کمزور فعل خوفا ایسا فعل ہے جو سامیہ کے پیٹرن پہ بنتا ہے. اس میں کمزور کیا ہے؟ یہ الف. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ الف بھی یہاں آ کے بنا ہے، ایکچولی یہ الف نہیں تھا، روٹ لیٹر میں یہ الف نہیں ہے. روٹ لیٹر میں یہ ہوتا ہے خا، واؤ، فا. خا، واؤ، فا. خافا کے روٹ لیٹر کیا ہے آپ سب بتائیں؟ خا، واو، واو، واؤ فا. فا. واؤ، فا. ٹھیک ہے، اور وہ جو واؤ ہے نا جب ماضی میں آتی ہے یہاں پہ تو وہ واؤ الف سے بدل جاتی ہے، وہ بن جاتا ہے خوفا. خوفا کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ڈرا. قرآن میں لکھا تھا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فلا پس نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، بس ان پر کوئی خوف نہیں ہے. تو ہمیں چابی مل گئی خافا سے. خافا وہ ڈرا، خافو وہ ڈرے، خفتا آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے. سامیہ، یسمعو، اسما. سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. پریشان نہیں ہونا، یہ نا سامیہ کے پیٹرن پہ ہے. شروع میں آپ کو لگے گا اس کی کون سی بات سامیہ والی ہے، وہ جو کون سی بات ہے نا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی شروع میں. لیکن جب آپ اس کی بہت پریکٹس کر چکیں گے نا اور دوسروں کے ساتھ اس کا بہت کمپیریزن ہو چکا ہوگا، پھر آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ واقعی خافا کا بنیادی بات سامیہ ہی ہونا چاہیے تھا. تو ابھی بے شک آپ کو یہ سامیہ، سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا کی طرح نہیں لگ رہا، لیکن یہ ہے سامیہ ہی کے پیٹرن پہ. یہ جو زیر ہے نا یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے، یہ زیر وجہ ہے اس کو سامیہ پہ شو کرنے کی. ابھی تو جو ہم نے افعال پڑھے تھے ان میں سے کوئی بھی فعل، جسٹ میں آپ کو پچھلی یہ والی سلائیڈ دکھا، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8، اور اگر آپ ہمارا کو ملائیں تو 9. ابھی تک ہم 9 افعال کی باقاعدہ پریکٹس کر چکے ہیں، بلکہ 10واں کانا والا بھی شامل کر لیں جو پورا ہم نے کیا تھا. ان 10 کے 10 میں سے نا کسی کے بھی ماضی والے حروف میں زیر نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ دیکھیں فاتحہ، نصرہ، ضربہ، اور یہ بھی ویسے ہی ہیں، ان میں کہیں پہ زیر نہیں آ رہی. یہ جو سامیہ ہے نا اس کے ماضی کے ہی چابی میں ہی زیر آ جاتی ہے دوسرے حرف پہ. تو اس لیے یہ جو خافہ ہے اس کے یہ جو خا ہے نا نیچے زیر آ رہی ہے، تو یہ ہم سامیہ کے پیٹرن پہ بناتے ہیں. خافہ وہ ڈرا، خافو وہ ڈرے، خفتا آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے. کون کروائے گا؟ ہرا سردار آپ کروائیں، بلکہ ہرا خافا وہ ڈرا. آپ ٹھہریں، آپ مکمل والا کروائیے گا. کوئی اور آئے؟ رابعہ ہاشمی آپ کروائیں. خافا وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتا آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے، خافت وہ عورت ڈری. شاباش، مؤنث والے انہوں نے ابھی بول دیا ہے خافت. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ کوشش کریں تو آپ بنا سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ میں ہی بتاؤں گی تو آپ وہ کریں گے. آپ خود بھی تھوڑی سی کوشش کر کے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سامیات بنایا تو یہاں میم کی جگہ پہ الف آ رہا ہے تو خافت ہو جائے گا، خافت وہ عورت ڈری. اور اس کے بعد یہ اس کا ڈائلوگ ہے، حل خافا کیا وہ ڈرا، نام خافا جی ہاں وہ ڈرا، حل خافو کیا وہ سب ڈرے، نام خافو جی ہاں وہ سب ڈرے، حل خفتا تا کا جواب تو سے، کیا آپ ڈرے، نام خفتو جی میں ڈرا، حل خفتم کیا آپ سب ڈرے، نام خفنا
جی ہاں ہم سب ڈرے، تم کا جواب نہ سے آ گیا۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ نام کے ساتھ جواب نہ دیں، نہیں نہ کے ساتھ جواب دیں، نہیں میں نہیں ڈرا، تو پھر یہاں نام کی جگہ پہ کیا آنا چاہیے تھا؟ ما ما، ما میم زبر الف ما ما، ما، ٹھیک ہے الحمدللہ ماضی ہو گیا۔ اور اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو مضارع کیسے بنانا ہے، مضارع کی چابی، تو مضارع کی چابی کے لیے وہ پوری پریکٹس آپ بے شک کر کے دیکھ لیں، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ خافا یخافو، خافا یخوفو، خافا یخیفو، اور سامیہ کے پیٹرن پہ یسمعو، سامیہ یسمعو، خافا یخافو۔ اب آپ کو لگا یہ سامیہ جیسا ہے نا؟ یہاں پہ آ کے لگتا ہے سامیہ یسمعو، خافا یخافو۔ تو خافا اصل میں خوف تھا، خاویفہ تھا، یعنی یہ لفظ خاویفہ تھا نا، تو عربوں نے، بلکہ واؤ نے ہی چینج کر لیا الف کے ساتھ، تو خافا بن گیا۔ تو ہمارے پاس آ گئی چابی، چابی یخافو، 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 وہ ڈرا، او سوری وہ ڈرتا ہے یا وہ ڈرے گا، یخافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، تخافو آپ ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، اخافو میں ڈرتا ہوں یا ڈروں گا، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، یخافو یخافونا، تخافو اخافو، تخافونا نخافو، یخافو یخافونا، تخافو اخافو، تخافونا نخافو۔ اب آپ میں سے کوئی کروائے، عابدہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کروائیں۔ یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں۔ شاباش ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی اب عربی بول چال میں کیا ہے، حل یخاف اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے؟ نعم یخاف اللہ، جی ہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حل یخافون اللہ، کیا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نعم یخافون اللہ، جی ہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حل تخاف اللہ، کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نعم اخاف اللہ، جی ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حل تخافون اللہ، کیا آپ سب ڈرتے ہیں اللہ سے؟ نعم نخاف اللہ، جی ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا مضارع بھی مکمل ہوا۔ اب ہم نے امر بنانا ہے، امر، خافا یخافو تو مل گیا تھا، یخافو والے ٹیبل میں جو تیسرے نمبر کا تھا، یخافو یخافونا تخافو، تخافو کو پکڑ لیں، اس کی ذرا سرجری کریں۔ سرجری کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلا حرف نکالنا ہے، سب وہ سے کیا ہے؟ پہلے تا، تا مضارع کو کی ہٹا نشانی دے، ہٹا دیں، آخری حرف ہے اس کو ساکن اس کرنا پہ ہے، وہ ہے ساکن کریں۔ خافش فو، فا کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، یہ بن جائے گا خاف، ٹھیک ہے خاف۔ تو امر کا معاملہ ہے نا، کمزور حرف غائب ہو جائے گا، کمزور حرف حکم سنتے ہی غائب ہو گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ خف، ٹھیک ہے الف نکل گیا، خف رہ گیا، سامیہ یسمعو اسمع، اس لیے یہ خف بنا ہے، خف نہیں بنا، اور خوف نہیں بنا، ناصرہ نہیں تھا، فاتح نہیں تھا، زارابہ نہیں تھا، اس لیے یہ خف اور خوف نہیں بنا، یہ خف بنا ہے اسمع کی طرح، ٹھیک ہے اسمع کی طرح خف۔ تو اب کیا چابی آ گئی آپ کے پاس؟ خف ڈر، سن، خف ڈر، خافو ڈرو، لا تخف مت ڈر، لا تخافو مت ڈرو، خف خافو، لا تخف لا تخافو، خف خافو، لا تخف لا تخافو۔ الحمدللہ۔ اور اس کے اسماء بہت ہی آسان ہیں، جیسے سامعن تھا ویسے خائفن بنے گا، یہ کمزور حرف ہے نا، تو آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی، اگر کمزور حرف کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہو تو اس کا فائل جو ہے وہ حمزہ کی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کمزور حرف کی جگہ کے بعد حمزہ آ جاتی ہے، جیسے آپ نے نہیں، کون سا کیا تھا جس کے درمیان میں آتا تھا؟ ہاں قائل، قائن، تو اسی طرح یہ ہے زائد، ٹھیک ہے، خائف، خائفن ڈرنے والا، ڈیش خوفن ڈرنا، یہ وہ والا خوف ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ آج آپ کو پتا چلے یہ خوف کہاں لائے کرتا ہے، کہاں ایگزسٹ کرتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے یہ والا خوف جو ہم
بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو خف خافو لا تخف لا تخافو خائف ڈیش خوفن۔ اب الحمدللہ آپ کا ٹیبل مکمل ہو گیا۔ وہ سسٹر نے خافت تو پڑھ ہی لیا تھا پہلے ہی، تخافو مضارع کا ہوتا ہے، وہ عورت ڈرتی ہے، تو اس طرح آپ کا یہ ٹیبل مکمل ہو جاتا ہے۔ پورے ٹیبل کو دہرائیے، کون دہرائے گا؟ ایک تو ہیرا نے کروانا ہے، ان کو میں کہہ چکی ہوں پہلے سے، تو پہلے ہیرا آپ کروا دیں، پھر اریبہ کامران آپ۔ خافا وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتہ آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے، خافت وہ عورت ڈری۔ مزارے، یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہو، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں، تخافو وہ عورت ڈرتی ہے۔ امر، خف تو ڈر، خافو آپ سب ڈرو، لا تخف تو مت ڈر، لا تخافو آپ سب مت ڈرو۔ اسم فاعل خائفن ڈرنے والا، اسم مفعول ڈیش، مصدر خوفن ڈرنا۔ شاباش، اریبہ اب آپ کروائیں، اردو کے بغیر کروائیں، صرف عربی بولیں۔ خاف خافو خفتا خفتو خفتم خفنا خافت یخافو یخافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو تخافو خف خافو لا تخف لا تخافو خائف ڈیش خوف۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، شاباش۔ اور یہ ہے آپ کا شارٹ ٹیبل۔ رابعہ ہاشمی آپ شارٹ ٹیبل کروائیں۔ خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے، خف ڈر، خائفون ڈرنے والا، خوفن مصدر۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے، یہ جو اس کا ماضی والا خافو ہے نا، یہ اور امر والا یہ خافو، یہ ایک جیسے لگ رہے ہیں نا آپ کو؟ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے ابھی تک جو ہم نے افعال سیکھے ہیں ان میں ایسا سین کبھی نہیں آیا کہ ماضی کا یہ والا اور امر کا یہ والا ایک جیسے ہوں، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ اور کہیں کہیں پہ عربی میں کچھ افعال میں ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی دو ادھر سے وہ ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ اگلا سوال یہ آئے گا کہ اگر قرآن میں یا کہیں بھی عربی ٹیکسٹ میں لفظ آ جاتا ہے، یہ خافو لکھا ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کا ترجمہ یہ والا کرنا ہے یا پھر یہ والا کرنا ہے؟ تو وہ جہاں بھی آئے گا نا، وہ اتنا کلیئر ہوگا کہ آپ کو آگے پیچھے کے کانٹیکٹ سے صاف پتا چل رہا ہوگا کہ یہ ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے یا امر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے یہ تخافو اور یہ والا تخافو، اس میں بھی کنفیوژن نہیں ہوتی کیونکہ ٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے، کانٹیکسٹ آگے پیچھے ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک خاص بات ہے، آپ نے نوٹس میں رکھنی ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہوئیے گا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے شاء۔ شاء ایک ایسا کیس ہے جس میں کمزور حرف بھی آتا ہے اور حمزہ بھی آتی ہے۔ اس طرح کا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے جاء، اذا جاء نصر اللہ، جاء میں جیم الف حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو یعنی وہ کمزور کیس بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ کمزور حرف بیچ میں ہے اور حمزہ آخر میں آ رہی ہے۔ شاء کا مطلب ہوتا ہے اس نے چاہا۔ انشاء اللہ میں جو شاء ہوتا ہے وہ یہیں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، تو یہ آپ کے پاس چابی آ گئی، یہ سارا میں آپ کو خود کرواتی ہوں۔ شاء میں اتنی تسلی سے آپ کو پڑھاتی رہی ہوں، میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ آج میں نے شاء بھی کروانا ہے، میں صرف خافہ پہ ہی کر رہی تھی، تو 1 گھنٹہ تو آپ کا پورا ہو گیا۔ اب یہ میں کوئکلی کرواتی ہوں، آپ نے ذرا غور سے سیکھنا ہے۔ شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، یہ لفظ آپ QC1 میں رکوع کے بعد والی دعا میں سیکھ چکی ہیں۔ شئتا من بعد، من شیء بعد، شئتا تو چاہے یا تو نے چاہا، آپ نے چاہا، شئتم میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا، شاء شاء شئتا شئتو شئتم شئنا۔ اور مؤنث کیا ہوگی؟ شاءت اس عورت نے چاہا، شاءت اس عورت نے چاہا۔ حل شاء نعم شاء، حل شاء نعم شاء، یہاں تک تو جواب بالکل سیم آیا کرتا ہے۔ جب آپ کی ہماری بات آتی نا، جواب وہاں پہ تھوڑا بدلتا ہے۔ حل شئتا کیا آپ نے چاہا؟ نعم شئتو جی ہاں میں نے چاہا۔
हल शिअतुम, क्या आप सब ने चाहा? नाम शिअना, जी हाँ हम सब ने चाहा। क्या चाहा? कोई भी चीज, खैर भलाई, तो खैरन ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए जबर है। हल शाअ खैरन, क्या उसने भलाई चाही? नाम शाअ खैरन, हल शाउ खैरन, नाम शाउ खैरन। हल शिअत खैरन, नाम शिअतु खैरा। हल शिअतुम खैरा, नाम शिअना खैरा। जी हाँ हम सब ने भलाई चाही। तो अब हम देखते हैं इसका क्या बनता है। मुजारे की चाबी शाआ से बन जाती है यशाउ। यशाउ, यशाउ वो चाहता है। यशाउ वो चाहता है। यशाउ वो चाहता है। यशाऊना वो सब चाहते हैं। तशाउ आप चाहते हैं। अशाउ मैं चाहता हूँ। तशाऊना आप सब चाहते हैं। नशाउ हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। यशाउ यशाऊन, तशाउ अशाउ तशाऊन, नशाउ। ठीक है। और इसकी मुअन्नस क्या होगी? आखिरी वाला सीखा, वो औरत चाहती है, क्या होगा? जी आप तशाउ। तशाउ। तशाउ होगा ना, वो सेम बिल्कुल इसके मैं जैसा। माजी माजी का तशाउ, बता रही थी। ठीक है। और ये उसका शॉर्ट टेबल कैसे आ गया? अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ आई। इसके अमर के सीगे आपको नहीं सिखाए जा रहे, और वो असल में कुरान में नहीं है, इस्तेमाल नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे अमर के सीगे नहीं सिखाए गए, सिर्फ माजी और मुजारे सिखाया गया है। शाह यशाउ शाइन चाहने वाला, मशीउन जिसे चाहा गया, मशीअतुन मशीअतुन ये मस्दर है, चाहना। शाह यशाउ शाइन मशीउन मशीअतुन, तीन अफाल हैं, तीन अस्मा है। कुरान में शाह माजी और मुजारे की हालत में आए, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ माजी और मुजारे की मशक की है। उसमें अफआल, बाकी वाले अमर के अफआल नहीं आए हुए कुरान में, इसलिए आपको शाह आके वो नहीं सिखाए गए। अच्छा एक थोड़ा सा आपकी असाइनमेंट है, मुझे चाहे जैसे मर्जी आप जवाब दे दें, बाद में ग्रुप में दे दें, पर्सनल में दे दें। शाह का बुनियादी बाब क्या है, ये आपने कोशिश करनी है, खुद ढूंढें। ठीक है, बाद में मुझे बताइएगा। अरबी बनाए, आप सब चाहते हैं भलाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये तशाऊना खैरा, तशाउना खैरन। तशाऊना खैरा। इंशाअल्लाह का तर्जुमा तो आपने खुद ही करना है। अगर अल्लाह ने चाहा। हल का अगर अल्लाह जवाब ने आपने चाहा। माँ से देना है, वहां लिखा हुआ है अरबी में, नहीं में जवाब दें हल यशाऊना खैरा, ला यशाऊना ला। खैर, ला आएगा यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये खत्म हो गया मेरा ख्याल है। इसकी, हाँ इसकी जो वो टेबल होता है ना, एक्स्ट्रा टेबल, इसके बाद वो आपसे खाफा और शाआ का टेबल ही लिखवाया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर ले, वरना क्लास खत्म करते हैं।